حضرت ابو بکر صدیق کے فرامین اور تبوک میں کفار کی شکست کی خبریں بعض عیسائی تاجروں نے جا کر ہرقل کے سامنے بیان کیے۔ حیالیہ و فلسطین کی طرف رخ کا تذکرہ بھی ہرقل کے سامنے ہوا۔ اس پر ہرقل نے پادریوں، ارکان دولت اور ماہرین جنگ کو جمع کر کے اس خبر سے مطلع کیا اور مزید کہا کہ اے چٹے چمڑے والو، یہ وہی معاملہ اور قصہ ہے جس کی خبر میں عرصہ دراز سے تم کو دیا کرتا تھا کہ اس نبی کے اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً میرا تخت اور تاج چھین لیں گے۔ اب وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے کہ وہ لوگ اس ملک کے مالک ہو جائیں گے۔ تبوک میں جو تمہاری فوج تھی وہ کاٹ ڈالی گئی ہے۔ اب خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجوں کو تمہاری طرف روانہ کر دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تم خوددار بنو، اپنے دین کے لیے لڑو اور اپنے مال و عیال اور جان کی حفاظت کی خاطر خوب دل کھول کر جنگ کرو۔ تبوک کے واقعات پر جب رومی رونے لگے تو ہرقل نے کہا کہ عورتوں کی طرح رو مت، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اجنادین کے مقام پر اپنی جماعت قائم کرو اور خوب مضبوط ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے سونے کی ایک سلیب بنوا کر سردار لشکر روبیس کو دے دی اور کہا کہ میں تجھے فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں، تو بہت جلدی جا کر افواج اسلام کو فلسطین پر قبضہ کرنے سے روک دو، کیونکہ یہ ہماری عزت ہے اور ہماری سلطنت اسی کی بدولت ہے۔ روبیس اسی روز لشکر کو مرتب کر کے اجنادین مقام کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حیالیہ سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچ گئے۔ لاغر و کمزور جانوروں کو سرسبز و شاداب چراگاہ میں چرایا اور خود آرام کیا۔ پھر جنگ کا مشورہ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک مسلمان عامر بن عدی شام کی طرف سے آ گئے۔ چہرہ متغیر تھا اور پریشان سے تھے۔ ان کی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا خبر ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے پیچھے کفار کا لشکر رینگتا ہوا مسلح ہو کر آ رہا ہے اور میرا اندازہ ہے کہ 1,00,000 سے کم نہیں ہوں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے مسلمانوں کو ڈرایا، ان کے دلوں کو کفر کے رعب سے بھر دیا۔ ہم کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑتے بلکہ اللہ کی مدد پر مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ بعض نے کہا کہ جنگ میں پڑاؤ کرنا چاہیے، اس طرح وہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے اور اپنے قلعے میں رہیں گے، پھر ہم ان پر اچانک حملہ کر دیں گے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر نے فرمایا یہ بزدلی والی رائے ہے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی ہے۔ اللہ تعالی نے ہم سے نصرت کا وعدہ کیا ہے اور ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ قرب و جوار کے کافروں سے لڑو اور دشمن تم میں سختی پائے، اور یہ تو تم جانتے ہو کہ ہم دشمن کے بیچ میں ہیں اور وہ ہم سے لڑنے کے در پہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں ان لوگوں کی لڑائی سے واپس نہیں جاؤں گا اور نہ کافروں سے اپنی تلوار پیچھے رکھوں گا، پس جو چاہے تو لڑنے کے لیے اٹھے اور جو واپس جانا چاہتا ہے تو بے شک واپس ہو جائے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، وہ کمین گاہ میں ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی رائے سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے فاروق اعظم کے بیٹے، اللہ تجھے خوش رکھے، تو نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنے لشکر سے آگے آگے ہر اول کے طور پر بھیج دوں۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کو 1,000 جوان دے کر چلنے کا حکم دے دیا اور جنگی جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر چلتے رہے۔ صبح کے وقت اچانک ان کو غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمن کا لشکر اور مقدمۃ الجیش ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ توقف کیا اور ساتھیوں سے کہا کہ اسی جگہ ٹھہرو، اور جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی تم ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ غبار چڑھ گیا اور نیچے دیکھا تو ایک کمانڈر کے تحت 10,000 کا لشکر جرا سرود پر آ پہنچا ہے، اور یہ روبیس کا مقدمۃ الجیش ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکریوں سے فرمایا کہ تم انہیں مہلت مت دو بلکہ ایک دم ان پر ٹوٹ پڑو، اللہ تعالی مدد فرمائے گا، یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ سنتے ہی محمدی کچار کے بہادر شیروں نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر فوراً حملہ کیا۔ سب سے پہلے حملہ کرنے والے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر سہیل بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ذاق بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر حملہ کیا، پھر مہاجرین اور انصار نے حملہ کیا۔ میدان کا رزار گرم ہوا، تلواروں نے اپنا کام شروع کیا، نیزے سیراب ہونے لگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کفار کے لشکر میں ایک آدمی جو بہت بڑے ڈیل ڈول کا ہے دائیں بائیں گھوڑا دوڑاتا ہوا پھر رہا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ سپاہی سالار کفار اشرار یہی شخص معلوم ہوتا ہے، حالانکہ لڑائی کی وجہ سے وہ گھبرایا ہوا تھا، بزدلی اس پر چھا رہی تھی اور وہ اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے سست اور غضبناک اون کی طرح پھر رہا تھا۔ میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں نے اس کی طرف جب نیزہ بڑھایا تو اس کا گھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے فوراً نیزہ روک لیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ بھاگنا چاہتا ہے، یہ سوچ کر اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے نیزے کو رکھا اور تلوار سے اس کے نیزے کو مارا، جس سے اس کا پل کٹ کر گر گیا اور اس کے ہاتھ میں صرف لاٹھی ہی رہ گئی۔ میں نے اس پر تلوار کا دوسرا وار کیا۔ خدا کی قسم مجھے خیال ہوا کہ میں نے تلوار پتھر پر مار دی ہے۔ اس کی جھنکار کی آواز آئی تو میں نے سوچا کہ تلوار ٹوٹ گئی، مگر تلوار بدستور باقی تھی اور خدا کا دشمن شدید ضرب سے مذبوح ہو چکا تھا۔ میں نے اس پر تلوار سے دوسرا وار کیا جس سے اس کی رگ جان کٹ گئی اور دشمن خدا زمین پر گر پڑا۔ میں نے اس کی ذرا اتار لی۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ سپہ سالار مارا گیا تو وہ گھبرا گئے اور مسلمانوں نے چستی سے ان کو خوب قتل کیا۔ ذاق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہباز جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، دوران جنگ وہ ایک سخت مصیبت میں گرفتار ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ بہت سارے مشرکین قتل ہوئے اور اکثر گرفتار کر لیے گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، 600 قیدی بھی ہاتھ آ گئے تھے، اور مسلمانوں کے 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عظیمہ سے نوازا۔ پھر مسلمان عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ گئے، جنگ کی سرگزشت سنائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور پھر کچھ قیدیوں سے لشکر کفار کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک گروہ عرب ہرقل نے روبیس کو تمہارے مقابلے کے لیے 1,00,000 فوج دے کر روانہ کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کسی شخص کو حیالیہ میں داخل نہ ہونے دو، لہذا روبیس تم کو ہلاک کر دے گا کیونکہ وہ عرب کے ساتھ لڑائی کو خاص طور پر جانتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسا ہی قتل کر دے گا جس طرح کے اس کے ساتھی کو قتل کیا۔ پھر مسلمانوں نے ان لوگوں پر اسلام پیش کیا مگر سب نے انکار کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہرقل کی طرف سے دشمن غصے میں آ رہا ہے اور لڑنے کو تیار ہے، ہم ان قیدیوں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دو۔
چنانچہ سب قتل کر دیے گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تیار ہو جاؤ، دشمن تمہاری طرف آ رہا ہے۔ چنانچہ صبح کو آپ نے مسلمانوں کو کوش کرنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑے ہی دور چلے تھے کہ دشمن کا لشکر سامنے نمودار ہوا۔ 9 صلیبی تھے اور ہر صلیب کے ماتحت 10,000 شاہ سوار تھے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو گئے تو دیکھا گیا کہ رومی مست ہاتھی کی طرح اپنے فوج کو ترتیب دے کر لشکر کو جنگ پر آمادہ کر رہا تھا۔